ہر سال کئی سو لوگ امریکہ کے نیشنل پارکس میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی ڈس اپیرنس ایسی ہیں جنہیں آج تک ایکسپلین نہیں کیا جا سکا۔ ڈیوڈ پولائڈس ایک پولیس ڈیٹیکٹیو تھے جنہوں نے ایسے ہی کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اپنی کتاب مسنگ 411 لکھی۔ ان کیسز کو پڑھنے کے بعد لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ان جنگلات میں کوئی چیز انسانوں کا شکار کر رہی ہے؟ اگر نہیں تو ان کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک ایسا کیس پیش کروں گا جو حقیقت پر مشتمل ہے۔ اس واقعے کی وجوہات کیا ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ مسنگ 411 میں جو ایک کیس سب سے عجیب اور خوفناک ہے وہ ڈینس مارٹن کا ہے۔ ڈینس مارٹن ایک 7 سال کا بچہ تھا جو 1969 میں اپنے دادا، والد اور 9 سال کے بڑے بھائی کے ساتھ کیلیفورنیا کے گریٹ اسموکی ماؤنٹین نیشنل پارک کا وزٹ کرتا ہے۔ اس جگہ پر دوسری فیملیز بھی آئی ہوئی تھی۔ ڈینس مارٹن دوسرے بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنے لگتا ہے۔ کیونکہ ڈینس کی عمر کم تھی تو اس کے والد اس پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ڈینس ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈینس کو چھوڑ کر سارے بچے واپس آ جاتے ہیں۔ مسٹر مارٹن اس کو دیکھنے کے لیے جھاڑی کے پیچھے جاتے ہیں مگر وہ وہاں نہیں ہوتا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہیں، اسے آوازیں دیتے ہیں مگر وہ پھر نہیں ملتا۔ پھر پارک رینجرز آرمی کی مدد لے کر اس جگہ میں اس کی تلاش کرتے ہیں مگر ڈینس مارٹن کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس جگہ پر موجود دوسری فیملیز کے انٹرویو کرنے لگتی ہے۔ نیشنل نیوز پر ریوارڈز کے اشتہار چلائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس کیس کے بارے میں پولیس کو انفارمیشن دے گا اسے $1000s کے انعام دیے جائیں گے، مگر ان تمام کوششوں کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مسنگ 411 میں ڈیوڈ پولائڈس ان تمام انٹرویوز اور انویسٹیگیشن کی فائنڈنگ کو پبلش کر دیتا ہے کہ فیملی جو اس جگہ پہ موجود تھی اپنے انٹرویو میں کچھ دل دلا دینے والے انکشاف کرتی ہے۔ اس فیملی نے بتایا کہ وہ اسموکی ماؤنٹین کے ایریا میں بیئرز اور وائلڈ لائف کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ جگہ مارٹن کی فیملی کی لوکیشن سے کچھ فاصلے پر تھی۔ انہوں نے جنگل سے ایک چیخنے کی دردناک آواز سنی۔ جب وہ اس طرف دیکھتے ہیں تو انہیں درختوں کے پیچھے ایک جانور نظر آیا۔ یہ جانور بیئر کی طرح کا تھا۔ جس طرح بیئر کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں اسی طرح اس کے جسم پر لمبے بال تھے، مگر اس کی حرکات ایک بیئر کی طرح کی نہیں تھی بلکہ وہ ایک انسان کی طرح چل رہا تھا۔ اور جب انہوں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر ڈر گئے کہ اس کے کندھے پر ایک بچہ الٹا پڑا ہوا تھا اور شاید ہی چیخنے کی آواز اسی کی تھی۔ پولیس نے ان کے بیان پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سب کچھ صرف مشہور ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں اس کیس کو بہت زیادہ میڈیا کوریج مل رہی تھی۔ ڈیوڈ پولائڈس کی پبلیکیشن کے بعد یہ انٹرویو لیم لائٹ میں آ گیا۔ آخر ڈینس مارٹن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہ فیملی کیا سچ کہہ رہی تھی؟ اگر ہاں تو وہ مسٹیریس کریچر کیا تھا؟ اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کریں۔ ڈینس مارٹن کے کیس کو تقریباً 55 سال گزرنے کے بعد بھی سالو نہیں کیا جا سکا۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر۔